اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہ تمام اسٹوڈنٹ، میرے تمام ویورز اور جو دیکھنے والے سننے والے تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، بغیر ٹائم ضائع کیے ہم آگے جو ہے نا لیکچر کی طرف جائیں گے۔ پہلے ہی ریکویسٹ یہ ہے آپ لوگوں سے تمام سے کہ جو ہے آپ جو ہے اس ویڈیو جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں، جو بھی یہ لیکچر دیتے ہوں، تو اس کو بڑے غور سے اور آپ نے جو ہے نا آخر تک دیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پوری چیز کی سمجھ آ سکے، آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد اس کو بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے آپ تک۔ تو بہت مہربانی۔ ابھی آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاؤں کی جلن، علامات کیا ہوتی ہیں یہ بتائیں گے۔ پھر آپ کو وجوہات بتائیں گے اس کی بھی، کیا جو ہے نا اس کی کازز ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ڈائگنوز کا بھی اس کا بتائیں گے بھی، کیا اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بتائیں گے، اور اس کے بعد اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ تو اس کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ جو ہے نا کون کون سے سپلیمنٹ استعمال کریں گے اور کون کون سی ہوم ریمیڈیز ہیں جو آپ جو ہے نا وہ خود اپنے گھر میں بنا کے وہ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا یابی آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو اس کی سب سے پہلے تو اس کی علامات پہ آتے ہیں۔ علامات اس کی یعنی سمٹمز یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ پاؤں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤں میں، کبھی یہ دونوں پاؤں میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاؤں میں جو ہے جیسے سوئیاں چبھن یا جو ہے نا ایسے سن ہو جانا، تو اس میں طاقت باقی نہ رہنا، یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر رات کو پاؤں میں جلن کا زیادہ احساس ہوتا ہے جب بندہ بستر پر ہوتا ہے یا بیڈ پر ہوتا ہے، تو اس وقت بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ پاؤں بہت دکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بستر سے کوئی بستر میں یا کوئی چادر یا جو بھی تلائی وغیرہ لی ہوتی ہے تو اس سے باہر پاؤں خصوصاً نکال لیتے ہیں، وہ اتنی جلن ہوتی ہے۔ پھر اس میں جو ہے نا گرمی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے جلن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گرمی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاؤں سرخ بھی ہو جاتے ہیں، ریڈ بھی ہو جاتے ہیں کسی ٹائم بہت زیادہ، یہ بھی جو ہے نا نظر آتا ہے واضح طور پہ۔ پھر یہ ہے کہ پاؤں سن بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جلن کے ساتھ ساتھ پھر سوجن بھی آ جاتی ہے ان میں۔ تو یہ جو سمٹمز ہیں یہ بہت ہی کامن ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ابھی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ جسم باڈی میں وٹامن بی کی کمی ہو سکتی ہے، بعد نرو یا اعصاب کا ایشو ہو سکتا ہے، یعنی جو اعصاب آپ کے پاؤں کو خون دے رہے ہیں ٹخنوں سے نیچے، تو ان میں بھی ایشو آ سکتا ہے، وہ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ پھر جو ہے نا یہ مسئلہ مسائل بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے اس کے بعد شوگر، یہ جو سمٹم یہ جو وجوہات ہیں شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے شوگر کے مریض پہ، خصوصاً جو ہے نا ٹائپ 2 کے شوگر کے مریض کے لیے۔ پھر جسم و باڈی میں ہر وقت تھکاوٹ، سستی، کہلی جو کہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے آپ کی جو ہے نا جلن کی۔ ابھی ہم اس کے ڈائگنوز پہ آتے ہیں، یا ٹیسٹ کہ ہمیں کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، اس کے ڈائگنوز کا کیسے کرنا ہے، آپ کے ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کیا چاہتا ہے، کیا ریکمینڈ کرتا ہے آپ کے لیے۔ تو وہ CBC دے سکتا ہے، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا اسپینل فلوئڈ ٹیسٹ، یعنی یہ ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے، تو یہ بھی دے سکتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پہ۔ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ ڈائگنوز یا ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو جب کنفرم ہو جاتا ہے، آپ کا ڈاکٹر جو ہے نا پھر آپ کو ٹیسٹ دیکھ لیتا ہے، ریکمینڈ کر دیتا ہے، تو پھر میں بھی آپ کو وہ کہیں کہ آپ وٹامن B12 جو ہے اور وٹامن C جو ہے نا آپ سپلیمنٹ لیں۔
یہ جب ڈیگنوز ہوگا، ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا وٹامن بی کی کمی، وٹامن سی کی کمی یا کس چیز کی کمی ہے۔ اگر وٹامن بی کی کمی آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پالک اور اس کے بعد فش، ایگ، بیف اور ملک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اگر فوری آرام کے لیے جب تک جو ہے نا ڈیگنوز نہیں ہوتے، یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس کا ایک جو ہے نا یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی یا برف والے پانی میں آپ جو ہے نا اپنے پاؤں رکھیں کو 10-15 منٹ کے لیے، تو یہ آپ کی جلن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ تقریباً 20 گرام ادرک لیں، اور اس کے بعد اسی مقدار میں سفید زیرہ لیں، پھر اسی ہی مقدار میں تلسی کے خشک پتے لیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے 10 گرام ہلدی لیں، یعنی ان کی ہاف۔ پھر آپ جو ہے نا 100 گرام سرسوں کے تیل میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سیب کا سرکہ جو ہے نا شامل کر کے تقریباً کوئی اس میں 50 گرام، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پاؤں میں مالش کریں 1 ہفتے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا جو ہے نا اگر وہ کمی وغیرہ نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا درد عارضی طور پہ جو اگر ہے کوئی مسئلہ مسائل آ گیا آپ کے پاؤں میں۔ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے جو ہے نا بڑی معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ تو میری تمام جو ہے ویور سے، ناظرین سے، سامعین سے ریکویسٹ ہے میرے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد اس کو لائک کریں، شیئر کریں تمام دوست احباب، پیاروں، رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ ان تک بھی یہ چیز پہنچ سکے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو جو ہے نا شیئر کریں، تو بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، آپ مجھے اپنا جو ہے نا ٹاپک بھی دے سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ جو ہے نا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ پھر آپ کے جو ٹاپک آپ منتخب کریں گے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔